بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں پڑھتے پڑھتے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ معنی کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے مفاہیم کیا ہیں، اور کبھی کبھی اکتاہٹ بھی ہو جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں وہ سمجھ میں نہ آئے تو اکتاہٹ ہو ہی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی بہت سارے مسائل بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے ہمارے مریدین کو اور جتنے متوسلین ہیں سب کو ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ مطالعہ ضرور شروع کریں، کیونکہ تصوف اور طریقت کی جو کتابیں ہیں، یعنی حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہو یا کسی بھی بزرگ کی کتاب ہو، تو اس کو پڑھنے سے ایک الگ روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں جہاں مشکل مباحث ہیں، جہاں مشکل ابواب ہیں، اور آسان باتیں بھی ہیں، ان میں سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور ہم اپنے چینل سے کچھ باتیں ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں ہم انشاءاللہ کچھ لنکس بھی شیئر کر دیں گے جو آپ ضرور دیکھیے گا۔ وہ تمام باتیں بزرگوں کی کتابوں سے نکالی ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو ان کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے بعد جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، یا آپ اگر مطالعہ نہیں کرتے اور اب کرنا شروع کریں گے تو کچھ مشکلات آئیں گی۔ ان مشکلات کے حوالے سے مجھے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول مل گیا، میں نے سوچا کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے کلام اور آپ کی کتابوں کو پڑھنے میں 4 احتیاطیں کرنی چاہیے۔ جب 4 احتیاطیں ہم کریں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ ہم ان کتابوں سے اخذ بھی کریں گے، ہم ان کتابوں کو سمجھیں گے بھی، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم عمل کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو اسی لیے تھوڑا علم حاصل ضرور کرنا چاہیے۔ اب وہ 4 احتیاطیں یہ ہیں، حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ کسی خواہش نفسانی کی بنا پر مطالعہ نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مطالعہ اگر کرنا ہے تو یہ نہ ہو کہ میرا دل چاہ رہا تھا تو میں نے مطالعہ کر لیا، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ طلبا بھی میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا تھا، ہم نے ایک دن میں 100 صفحات پڑھ لیے، ہم نے ایک دن میں 5 ابواب پڑھ لیے ایک ساتھ، کیونکہ دل چاہ رہا تھا ہم نے پڑھ لیا۔ اور پاک فرماتے ہیں نہیں، خواہش نفسانی کے لیے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ، ان کے کلام کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ پھر کس لیے کیا جائے؟ پھر اس لیے کیا جائے کہ اپنے آپ کو نصیحت دینے کے لیے، نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بات تو آپ کے ذہن نشین ہو گئی کہ بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ جب ہم کریں گے تو صرف دل چاہنے کی بنا پر نہیں کریں، بلکہ روزمرہ کے معمولات میں اس کو شامل کریں کہ میں نے 10 منٹ 15 منٹ کسی نہ کسی کتاب کو کھول کر دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر پھر آپ اس کو بند کریں، پھر سوچیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے، پھر دیکھیں کہ آپ پوری زندگی اس کے ثمرات، جو آپ نے 10-15 منٹ پڑھا ہے، اس کے ثمرات پوری زندگی آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری بات، آپ فرماتے ہیں کہ مطالعہ میں اعتدال کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور طبیعت میں تبدیلی پیدا ہونے سے پہلے ترک کر دے۔ ایسی بات ہے کہ ایک دن انسان کہتا ہے میں نے 200 صفحات پڑھ لیے، 300 صفحات پڑھ لیے، 5 ابواب کا مطالعہ ایک ساتھ کر لیے، اور اگلے دن صفر، اگلے دن کچھ بھی نہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ پھر صرف ریڈنگ ہوئی، جیسے عام ناول کی ریڈنگ کرتے ہیں، کہانیوں کی کتابوں کی ریڈنگ ہوتی ہے، اور ریڈنگ ہو گئی۔ پھر تو فرماتے ہیں صرف ریڈنگ کرنا مقصد نہیں ہے نا، مقصد یہ ہے کہ اس سے علم اخذ کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنی۔ بزرگوں کے کلام میں اللہ رب ذوالجلال نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ اگرچہ ان کے وصال کو 500 سال 600 سال گزر چکے ہیں، مگر اگر آج بھی آپ ان کے کلام کو پڑھیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، تو وہی روحانیت حاصل ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ان کی استقامت ہے، ان کی پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، جس کی بنا پر آج بھی ان کے کلام میں، ان کے الفاظ میں وہی اثر ہے۔ جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں وہ میری باتوں کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ ایک دن اگر مطالعہ زیادہ کیا، اگلے دن چھوڑ دیا تو فائدہ نہیں، اعتدال رکھا جائے۔ جب آپ تعلیم حاصل کریں،
علم حاصل کر رہے ہیں آپ اعتدال رکھیں، تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرتے جائیں، اور روزانہ کے اعتبار سے آپ تھوڑا سا پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ پھر یاد کرنے کا ایک اور طریقہ ہے کہ دوسروں کو بتائیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے اس بات کو سنائیں کہ دیکھو میں نے کتاب میں یہ بات پڑھی تھی، تو انشاءاللہ آپ کو 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 20-25 سال بھی آپ کو وہ بات یاد رہے گی۔ اور اگر حافظہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا تو زیادہ تر وہ بات سلامت رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے اس بات کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اس کو سمجھا اور اس کو اپلائی بھی کیا اپنی زندگی میں۔ پھر تیسری بات آپ فرماتے ہیں کلمات کے صرف ظاہر پر قناعت نہ کرے بلکہ اس کے پوشیدہ معنی پر توجہ رکھے۔ اللہ اکبر، کہ ظاہری طور پر تو ہمیں صرف ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک بات فرما دی ہے، جیسے ایک بات ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی تھی، مختوم پاک نے ارشاد فرمایا من لم یعمل اکتساب المجاہدۃ لم یصل الی جناب المشاہدۃ، کہ جو بھی محنت نہیں کر سکتا وہ اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ظاہری معنی ہے، مگر اس کے اندر کتنے معنی پوشیدہ ہے کہ اگر تم ریاضت اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہیں کر سکتے تو رب کائنات تک نہیں پہنچ، اگر تم محنت نہیں کر سکتے اپنے علم میں تو تم اس علم کے مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اگر تم اپنے کسی کام میں تم محنت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، تم محنت نہیں کر سکتے تو تم کبھی بھی اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ اس کے پوشیدہ معنی ہے، یہ اس کے وہ معنی ہے جو ظاہر الفاظ میں نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ جب غور کیا جائے، فکر کی جائے تو آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ کلمات کے ظاہر پر توجہ نہ کی جائے بلکہ اس کے باطنی اور پوشیدہ معنی پر غور۔ پھر آپ نے فرمایا طلب کی دشواریوں کو برداشت کرے اور اس کے زمانے کے طویل ہونے پر صبر کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، عقل سے ورا ہوتی ہے، یعنی کیا بات کی ہے، تو اس میں پھر وقت بھی لگتا ہے۔ پھر اگر سیکھنے کا ہمارا انداز ہو تو پھر ہم کسی تصوف جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم دین کے پاس جا کے زانو تلمس طے کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کتاب ہے میں نے پڑھی ہے، اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر وہ عالم دین یا شیخ ہمارے وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے وقت لگتا ہے، ایک ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کسی نہ کسی استاد کے پاس سمجھنا پڑے، جا کے وقت لگے گا، زمانہ طویل ہو جائے گا۔ تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ زمانہ طویل ہونے پر اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، صبر اگر کرے گا تو بہت کچھ حاصل کرے، اور صبر نہیں کرے گا اور پریشان ہوتا رہے گا تو پھر وہ جو مقصود تک پہنچنا تھا اس مقصود کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ 4 باتیں ہیں جو حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بزرگوں کی کتابوں کے حوالے سے بیان فرمائی کہ جب بزرگوں کی کتابوں کا اور یہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ 4 احتیاطیں رکھی جائیں۔ یہ ہر مرید کو جو سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ ہے اس کو خاص طور پر، خصوصی طور پر، اور تمام اہل سنت اور تمام تصوف سے تعلق رکھنے والوں کو عمومی طور پر یہ 4 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم ان 4 باتوں کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے باطن کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔